अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी जो टॉपिक है वो मैंने आपकी गज़लियात में से चुना है और वो है आपकी गज़ल बहादुर शाह ज़फ़र की, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में। अब जहाँ तक हम बहादुर शाह ज़फ़र की बात करते हैं तो ये बात आप बखूबी जानते होंगे कि बहादुर शाह ज़फ़र आगई मुग़ल बादशाह थे। वो बादशाह जिनको तकरीबन 63 साल की उम्र में बादशाहत नसीब हुई। ये वो वक्त था जबकि बादशाहत बराए नाम हो चुकी थी, यानी मुल्क में या हुकूमत में अफरा तफरी फैल चुकी थी और वो ये ज़्यादा अरसे तक जो है ये बादशाहत को संभाल न सके। उस वक्त अंग्रेज़ों का भी दौर दौरा था और अंग्रेज़ों ने बड़ी तेज़ी के साथ अपने कदम जमाने शुरू किए हुए थे और उनके कदम बहादुर शाह ज़फ़र तक पहुंच चुके थे। ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में बहादुर शाह ज़फ़र को जब हुकूमत मिली तो वो ज़्यादा अरसे तक इसको संभाल ना सके और वो हुकूमत आखिरकार अंग्रेज़ों के हाथ में गई और बहादुर शाह ज़फ़र उनके हाथों कैद हुए और बर्मा के शहर रंगून में आपने अपनी कैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त की और वहीं आपकी रुखसत हुई, या कहें आपके आखिरी अयाम जो थे उसी जेल खाने में गुजरे और वहीं आपका इंतकाल हुआ। जहाँ तक हम आपकी शायरी के ज़ौक़ शौक़ को देखते हैं तो ये आपको ज़ौक़ शौक़ जो था वो बहुत रखते थे आप शायरी का ज़ौक़ शौक़, लेकिन आपने जिनकी शागिर्दगी इख्तियार की लेकिन आपने उनकी पैरवी नहीं की, यानी अपना ही एक अलग नज़रिया पेश किया शायरी में। आपके जो उस्ताद रहे उनमें जो थे वो ज़ौक़ थे, उसके बाद गालिब के ज़ेर असर रहे, लेकिन आपने इन दोनों की शायरी का अंदाज़ नहीं अपनाया बल्कि अपना एक अलग ही अंदाज़ बयां को इख्तियार किया। जब हम आपके कलाम पर नज़र दौड़ाते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें ये बखूबी अंदाज़ा होता है कि बहादुर शाह ज़फ़र ने अपनी ज़िंदगी में जो हालात और वाक़यात देखे, जो सख्ती बर्दाश्त की, ये जो उन्होंने ज़माने के उतार चढ़ाव को देखा, वही आपके कलाम में हमें नुमाया नज़र आया। जैसे कि इस गज़ल में भी जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये बाखूबी नज़र आता है, ये पता चलता है कि किस तरह आपने अपनी ज़िंदगी तकलीफ़ात में गुजारी, क्योंकि आपकी जो मशहूर किताबें हैं दीवाने ज़फ़र और कुलियात ज़फ़र, उनमें से ही चंद अशार जो है आपकी गज़ल में लेकर इस किताब में शामिल किए गए। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये बात बहुत बखूबी अयां हो जाती है कि वो क्या तकलीफ़ात थी जिसके तहत बहादुर शाह ज़फ़र ने अपनी शायरी में इन चीज़ों को बयान करने की कोशिश की। अपनी गज़ल के पहले शेर में जो लिखते हैं, पहले शेर के जो अशार हैं वो फरमाते हैं, लगता नहीं मेरा दिल उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। तो कहने का मकसद शायर का या बहादुर शाह ज़फ़र का ये है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो अयाम देखे, उस सल्तनत में जो उतार चढ़ाव को देखा, तो उससे वो बहुत मायूस हो चुके थे और वो ये बात कहने लगे थे या समझते थे, और इस बात को उन्होंने शेर में बयान करने की कोशिश की कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो इस दुनिया में बस आर्जी है, यानी वो फ़ानी है और हर इंसान, चाहे वो शाह हो, चाहे वो गधा हो, चाहे वो बादशाह हो या फ़कीर हो, उसे एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। कोई भी इंसान सदा इस दुनिया में नहीं रह सकता। अगर कोई शख्स ये समझता है कि यहाँ आने के बाद उसे जाना नहीं है तो वो सरासर गलत है। तो इस चीज़ को अपने इसी शेर में वाज़े करते हैं और ये बयान करते हैं कि इंसान की ज़िंदगी जो कि जुज़वी है, कुल वक्ती है, उसके लिए इंसान तो सारी ज़िंदगी कोशिशों में लगा रहता है और वो ये नहीं सोचता कि ये जो जुज़वी ज़िंदगी है, कुल वक्ती ज़िंदगी है, ये ख़त्म हो जाएगी एक दिन और उसके बाद उसकी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी मिलेगी जो कि जिसका कोई भी इख्तिताम नहीं होगा। इंसान इस दुनिया की रंग रंगियों में, भूल भुलैयों में गुम हो जाता है, जबकि अगर देखा जाए तो इंसान की हकीकत क्या है। बकौल शायर, क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। यानी ये हकीकत है कि इंसान की ज़िंदगी एक पानी के बुलबुले की तरह है जो वक्ती तौर पर पानी की सतह पर तो नमूदार होता है एक लम्हे के लिए और फिर मिट जाता है, फना हो जाता है। बिल्कुल इंसान की ज़िंदगी भी इसी तरह ही है।
بہادر شاہ ظفر کے کہنے کا مقصد بھی اور بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کی اس حقیقت کو پہچانے اور وہ یہ جانے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ پائیدار نہیں ہے، کل وقتی زندگی ہے۔ اب بہادر شاہ ظفر نے یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کی کہ دنیا میں جب وہ آئے ان کے ساتھ جو سلوک لوگوں نے روا رکھا، جب ان کو سلطنت کے وقت جب ان کو سلطنت ملی، لوگوں کے اتار چڑھاؤ کو انہوں نے جو دیکھا، اس سے ان کا دل دنیا سے بیزار ہو گیا اور یہ احساس ہوا انہیں کہ یہ دنیا جس کے لیے لوگ دیوانے ہیں یا مر مٹتے ہیں، وہ دراصل ایک فانی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جو اس کے بعد ہے۔ اور لہٰذا وہ اسی بات کو اپنے اس شعر میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بقول شاعر: زندگی کی ہوس ہی نرالی ہے کون جو اس سے خالی ہے۔ اپنے اس شعر بہادر شاہ ظفر اپنے حالات کی عکاسی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تمام عمر عیش و عشرت میں گزار دی، اپنی جوانی کے تمام ایام دنیا کی فانی لذتوں کی نظر کر دیے، حتیٰ کہ عمر کے آخری دور میں ہم آ گئے کہ ہم نے اپنی تمام زندگی جو ہم نے رقص و محفل میں گزاری تھی، اپنے طور پہ زندگی کے ایک ایک لمحے سے ہم نے لطف اٹھایا تھا، لیکن پھر بھی کچھ ناکام حسرتیں اب بھی ہمارے تعاقب میں ہے۔ اب جب کہ نہ وہ وقت رہا نہ وہ عیش و آرام، تو کہتے ہیں کہ اب اے حسرتوں تم کہیں اور چلی جاؤ، میرا پیچھا چھوڑ دو، کیونکہ میرا دل اب اتنا زخمی اور دکھی ہو چکا ہے کہ کوئی خوشی دل میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ اب جو وقت گزر رہا ہے وہی موت کے قریب لے جاتا ہے۔ بقول شاعر: عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے کوئی جو دیوان ہار بنے، ہے کوئی جو ساہوکار بنے۔ اپنے تیسرے شعر میں بہادر شاہ ظفر اپنے آپ کو باغباں سے تعبیر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندگی میں نشیب و فراز اور دکھ سکھ کا آپس کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ یہ زندگی کے رنگ ہیں جو انسان کو خوشیوں کے ساتھ ساتھ غموں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انسان کو غموں کو سہنے کے لیے ہمت بھی چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اب تک جتنی خوشیاں دیکھی ہیں، اب میں دکھ کو سہنے سے گھبرا رہا ہوں، یعنی دکھ کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ یہاں بہادر شاہ ظفر کانٹوں کو دکھ اور گلوں کو خوشیوں سے تشبیہ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو باغباں کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جو چمن کا عموم جو ہے رکھوالا ہوتا ہے کہ پھول اور کانٹوں کا آپس کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے اور یہ باغ کا حصہ ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان کو خوشیاں ملتی ہیں زندگی میں، اسی طرح دکھ بھی ملتے ہیں۔ اس لیے ان کو اپنی زندگی سے الگ کرنے کا خیال بے معنی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ خوشیوں کے ساتھ ساتھ دکھ کو سہے بھی اور برداشت بھی کرے۔ بقول شاعر: خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ اپنے چوتھے شعر میں بہادر شاہ ظفر اپنے آپ کو بلبل اور دشمن کو صیاد سے تشبیہ دی ہے کہ اپنی تباہی و بربادی کا شکوہ شکایت مجھے کسی سے نہیں، بلکہ انسان خود ہی اپنے عروج اور زوال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں بہادر شاہ ظفر کہ ہر عروج زوال ہی کی طرف جاتا ہے، کبھی کبھی انسان خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اور قسمت کی خرابی اسے اس مقام پہ لے آتی ہے کہ جس کا وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ مغلیہ سلطنت کا زوال خود مغلوں کا ہی پیدا کرتا تھا، اور جس کی بنیاد اگر دیکھیں تو ضیاء الدین بابر نے رکھی اور اس کا اختتام بہادر شاہ ظفر کے ہاتھوں ہوا۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ سلطنت ریاستوں میں بڑھتی چلی گئی جو خود ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ تھی۔ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے مغل اپنے تخت اپنے ہاتھوں دشمنوں کو سونپ چکے تھے، تب اس کا شکوہ اور گلہ کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہم خود بری بہار میں خزاں کا شکار ہو گئے، یعنی شاہی سے گدائی پہ آ گئے، اور وہ زمین جو ان کے آباء و اجداد کا ورثہ تھی خود ان پہ ہی تنگ کر دی گئی، جس کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ بقول شاعر: بڑا غرور تھا جن کے خلوص پہ مجھ کو، کرم ان کا ہی شامل ہے میرے مٹانے میں۔ غزل کے اس آخری شعر میں بہادر شاہ ظفر اپنے آپ سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کتنا بد نصیب ہوں جس نے بربادی کو خود ہی دعوت دی۔
پورے ہندوستان کا حاکم ہوتے ہوئے اپنے وطن اپنے لوگوں کے لیے میں کچھ نہ کر سکا اور اپنی پوری زندگی عیش و آرام میں گم ہو کر اپنے ہندوستان کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے آیا۔ کہتے ہیں کہ جس طرح کبوتر آنکھیں بند کر کے بلی کے جانے کا انتظار کرتا ہے یا شتر مرغ ریت میں منہ چھپا کر صحرا کے طوفان کے گزرنے کا منتظر ہوتا ہے، میں بھی اسی طرح عیش و آرام میں ڈوب کر مغلیہ سلطنت کو تباہ ہوتے دیکھتا رہا، کچھ نہ کر سکا۔ میری حکومت صرف لال قلعہ کے اندر محدود ہو کے رہ گئی۔ آج یہ وقت آ گیا کہ قلعے کو محصور کر دیا گیا، انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو گیا ہوں۔ وہ ملک، وہ زمین جہاں میرے آباء و اجداد نے ہزاروں سال حکومت کی اور ایک فاتح کی طرح زندگی گزاری، آج میں خود مفتوح ہو کر رہ گیا ہوں۔ اپنی سرزمین سے ملک بدر کر دیا گیا، مجھ سا بد نصیب پھر کون ہوگا جسے مرنے کے لیے اپنے زمین کا ایک ٹکڑا تک نصیب نہ ہوا۔ تو دیکھا جائے اس آخری شعر میں بہادر شاہ ظفر اپنی بد نصیبی کا شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ کیسا مقام ہے کہ جب مرنے کا وقت قریب ہے تو مجھے اپنے ملک کی وہ زمین بھی نصیب نہ ہو سکی جس کا ایک عام انسان آرزو تمنا کرتا ہے۔ تو اس پوری غزل میں بہادر شاہ ظفر نے اگر دیکھا جائے تو اپنے حالات و واقعات کو بیان کیا اور اپنی ستم ظرفیوں کو بیان کیا کہ ان کے ساتھ کیا حالات و واقعات گزرے اور جو انہوں نے نہ صرف اپنے اب محسوس کیے بلکہ ان کو جو ہے اشعار کی صورت میں لکھا بھی اور پیش کیا۔ تو اس پوری غزل سے ان کی تکلیف دہ زندگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔